صلاح الدین ایوبی اٹھ قبر سے اس زبر کی بیٹیاں پکار رہی ہیں۔ عرب واپس نہیں لے سکے تھے، کرد خون صلاح الدین ایوبی اس نے واپس لیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کون تھے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کس قوم سے ان کا تعلق تھا؟ عیسائی آج بھی انہیں کیوں یاد کرتے ہیں؟ مسلمان کیوں چاہتے ہیں کہ ایسا لیڈر ان کے پاس دوبارہ آئے؟ ان سب سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو پوری دیکھیں۔ سلطان صلاح الدین کا تعلق کرد قوم سے تھا۔ وہ 19 ستمبر 1138 میں تکریت کے مقام پہ پیدا ہوئے۔ ان کا نام یوسف رکھا گیا۔ سلطان صلاح الدین نے سلطان نور الدین زنگی کے زیر سایہ تربیت حاصل کی۔ یہ وہی نور الدین زنگی ہے جنہوں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر تک سرنگ بنانے کی ناپاک کوشش کرنے والے 2 یہودیوں کو قتل کر دیا تھا۔ صلاح الدین کے چچا نور الدین زنگی کے کمانڈر تھے، اس وجہ سے وہ اپنے بھتیجے کو ہر جنگ میں اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ 638 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کر لیا تھا۔ اس فتح کے بعد مسلمان اور عیسائی یہاں پرامن طور پر رہنے لگے۔ یہودیوں کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی، جس پر عیسائی خوش نہیں تھے۔ اس طرح تینوں مذاہب کے لوگ یہاں عبادت کے لیے آنے لگے۔ پھر 1099 عیسوی میں عیسائی فوج نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا۔ صلاح الدین کو بیت المقدس سے عشق تھا۔ بیت المقدس یعنی یروشلم یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کے لیے بے حد اہمیت کا حامل ہے اور ایک مقدس زمین ہے۔ یہودی اسے یوں مقدس سمجھتے ہیں کہ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے عظیم الشان عبادت گاہ، جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، بنائی تھی۔ عیسائیوں کے لیے یہ اس لیے مقدس جگہ ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں تعلیم و تربیت کا سلسلہ جاری رکھا تھا، اور ہمارے لیے یعنی مسلمانوں کے لیے یہ اس لیے مقدس ہے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے معراج کا سفر کیا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 1 سے 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پاک ذات ہے وہ جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد الحرام یعنی مسجد کعبہ سے مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس تک لے کے گیا، جس کے ارد گرد ہم نے بابرکت بنا رکھا ہے تاکہ ان کو ہم کچھ اپنے عجائب اور قدرت دکھائیں۔ بے شک اللہ سب سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے۔ سلطان صلاح الدین کے وقت اسلامی سلطنت کئی ٹکڑوں میں کٹ چکی تھی۔ عباسی سلطنت صرف بغداد، عراق اور شام کے علاقے زیادہ تر خود مختار حکمرانوں کے کنٹرول میں تھے، جو ہر وقت حالت جنگ میں رہتے تھے، جبکہ مصر پر فاطمی خاندان کی حکومت تھی۔ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد صلیبیوں کا کنٹرول تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے نور الدین زنگی نے شام کے بیشتر علاقوں پر حملہ کر دیا۔ جب مصر پر حملہ کرنے کے لیے فوج بھیجی تو صلاح الدین بھی اسی فوج کا حصہ بن کر چلے گئے۔ مصر میں اس ٹائم کرپشن اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا، اس وجہ سے وہاں فاطمی سلطنت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ان حالات میں صلاح الدین نے مصر کا کنٹرول سنبھالا تو عوام پر قاہرہ کے خزانوں کے دروازے کھول دیے۔ مصر کے لوگوں نے ایسا حکمران نہیں دیکھا تھا۔ اس کے تھوڑے سے ہی عرصے کے بعد نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا، جس سے صلاح الدین کو بہت صدمہ ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد نور الدین زنگی کے خاندان اور وزیروں میں ان کی سلطنت تقسیم ہو گئی۔ صلاح الدین نے جب یہ حالات دیکھے تو مصر کا کنٹرول سنبھالا اور مصر کے حکمران بن گئے۔ پھر انہوں نے زنگی وزیروں کو سبق سکھانے کی ٹھان لی اور شام پر حملہ کر دیا۔ اس وجہ سے وہ دمشق سے لے کر شام تک کے علاقے کے حکمران بن گئے۔ جب بیت المقدس صلیبیوں کے پاس تھا تو وہ باقی ارد گرد کے حکمرانوں سے بھی لڑتے رہتے تھے۔
سلطان صلاح الدین نے ان سے کئی بار صلح کی کوشش بھی کی، لیکن وقتی سکون کے بعد پھر وہ انہی حرکتوں میں لگ جاتے۔ اسی وجہ سے سلطان صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ نے 1177 میں فوج اکٹھا کی اور فلسطین پہ حملہ کر دیا۔ شروع میں ان کو کامیابی ہوئی اور کئی قلعے فتح بھی کر لیے، لیکن ان قلعوں کی حفاظت کے لیے کافی فوج پیچھے چھوڑنا پڑی۔ چنانچہ جب وہ فلسطین شہر رم اللہ کے قریب پہنچے تو ان کے فوج کی تعداد بہت کم تھی۔ صلیبیوں نے اس بات کا فائدہ اٹھایا اور 25 نومبر 1177 کو اچانک حملہ کر دیا اور صلاح الدین کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں ناکامی ہوئی، لیکن اصل حکمران وہی ہوتا ہے جو ناکامی سے سبق سیکھے۔ اس جنگ کے بارے میں صلاح الدین اپنے بھائی کو خط میں لکھتے ہیں کہ ہم پر بہت ہی خطرناک حملہ ہوا اور اللہ نے ہمیں بچا لیا، شاید اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس سے بھی کوئی بڑا کام لینا تھا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے صلیبی یہ سمجھے کہ صلاح الدین کمزور ہو چکا ہے اور دمشق پر ہی حملہ کر دیا، لیکن وہ صلاح الدین کی مکمل فوج کا سامنا نہیں کر سکے اور 10 جون 1189 مسلمانوں کو صلیبیوں پر زبردست فتح حاصل ہوئی۔ دشمن نے صلح کی اپیل کی جس کو صلاح الدین نے قبول کر لیا۔ اگر وہ چاہتے تو اسی وقت بیت المقدس صلیبیوں سے چھین لیتے، لیکن انہوں نے کمزور دشمن پر حملہ نہیں کیا۔ صلیبیوں کا اگلا حکمران رینلڈ تھا، جو مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا۔ اس نے مسلمانوں پر کئی حملے کیے۔ ایسے ہی ایک حملے میں صلاح الدین کی بہن بھی تھی اور وہ اپنی جان بچا کر کسی طرح صلاح الدین کے پاس آ پہنچی اور انہوں نے صلیبیوں کے ظلم کے بارے میں صلاح الدین کو آگاہ کیا، جس پر صلاح الدین نے ان کو سبق سکھانے کی ٹھان لی۔ سلطان صلاح الدین نے اپنے تمام اتحادیوں اور حکمرانوں کو خط لکھا کہ اب رینلڈ کو سبق سکھانے کا وقت آ چکا ہے۔ اس وجہ سے تمام مسلمانی ریاستوں کی فوجیں دمشق میں جمع ہونا شروع ہو گئی۔ صلاح الدین نے تبریز کے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس وجہ سے رینلڈ نے اپنے دوست گائے آف لوزنیان کی مدد لی اور دونوں نے اپنی فوجیں میدان میں اتار دیں۔ رینلڈ اور گائے آف لوزنیان کی متحد فوج نے سلطان صلاح الدین کے فوج کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ صلاح الدین نے اپنی فوج کو حطیم کے علاقے میں جمع کیا۔ اس علاقے میں پانی کی شدید قلت تھی۔ صلاح الدین نے اپنی فوج کا پڑاؤ وہاں رکھا جہاں پر پانی کے چشمے تھے، اور صلیبیوں کی فوج اس علاقے سے آ رہی تھی جہاں پر پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اس وجہ سے صلیبیوں کی فوج گرمی اور پیاس کی وجہ سے بے حال ہو گئی۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی اور جنگ کے لیے تیار تھی۔ جب رات ہوئی تو مسلمانوں نے صلیبیوں کے فوج کے گھوڑوں کے گھاس کے گٹے کو آگ لگا دی، جس سے وہاں پر گرمی اور بھی بڑھ گئی اور صلیبیوں کے پاس آگ بجھانے کے لیے پانی تک نہیں تھا۔ اگلے دن یعنی 4 جولائی 1187 کو صلاح الدین نے صلیبیوں پر ایک بھرپور حملہ کر دیا۔ بہت سے صلیبی جنگ سے بھاگ گئے اور جو رہ گئے ان میں مقابلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ رینلڈ اور گائے آف لوزنیان دونوں قیدی بن گئے۔ سلطان نے صلیبی لشکر کو پانی پلایا۔ گائے آف لوزنیان کو تو صلاح الدین نے چھوڑ دیا، مگر رینلڈ کا سر اپنے ہاتھوں سے ہی قلم کر دیا۔ اب سلطان بیت المقدس کی طرف بڑھے۔ صلیبیوں نے سلطان کا بہادری سے مقابلہ کیا اور ایک ہفتے تک ان کو روکے رکھا، لیکن آخر کار ہار مان گئے۔ سلطان نے ان پر رحم کیا اور ان کی جان اور مال بخش دی۔ جہاں صلیبیوں نے 100 سال پہلے مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہائی تھی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح اپنے بدترین دشمنوں کو معاف کر دیا، اور اسی وجہ سے عیسائی آج بھی ان کو ایک بہترین لیڈر کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ گائے آف لوزنیان نے اپنی آزادی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان صلاح الدین کے خلاف کام شروع کر دیا۔ دوسری طرف بیت المقدس ہاتھ سے گنوانے کی خبر جب یورپ پہنچی
تو وہاں کوہرام مچ گیا۔ عورتوں نے اپنے زیور بیچ کر فوج کی مدد کرنا شروع کر دی تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ اس وجہ سے برطانیہ کا بادشاہ رچرڈ دی لائن ہارٹ فرانس اور جرمنی کی فوج لے کر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے پہنچ گیا۔ رچرڈ نے جافا کو تو فتح کر لیا، لیکن بیت المقدس کو فتح کیے بغیر واپس جافا چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین نے جافا کی طرف فوج کی پیش قدمی کی اور دونوں فوج کی شدید لڑائی ہوئی، مگر نتیجہ کوئی نہیں نکلا۔ اس دوران رچرڈ بیمار ہوا تو سلطان صلاح الدین نے اس کے لیے دوائی بھیجی اور خود بھی اس کی عیادت کی۔ رچرڈ کو اپنی وطن کی یاد ستانے لگی، اس لیے اس نے سلطان صلاح الدین سے صلح کر لی اور صلیبیوں کو بیت المقدس میں عبادت کرنے کی اجازت بھی مل گئی۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین دمشق واپس چلے گئے، لیکن ان کے دل میں حج کی بہت ہی آرزو تھی، لیکن وہ حج کیے بغیر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور 4 مارچ 1193 کی صبح ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی قبر آج بھی دمشق میں موجود ہے۔